علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ ہمیں عید الفطر میں کیا کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے عید الفطر میں ہمیں اٹھنا چاہیے، سویر اٹھنا چاہیے اور رفع حاجت سے فارغ ہو کر مسواک کرنا چاہیے اور پھر غسل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اپنے پاس جو سب سے اچھا کپڑا ہو، ان کپڑوں میں سے جو سب سے اچھا ہو اس کو زیب تن کرنا چاہیے، یعنی اپنے پاس جو کپڑا ہو ان کپڑوں میں جو سب سے اچھا کپڑا ہو تو اس کو زیب تن کرنا چاہیے اور خوشبو لگانا چاہیے۔ مرد کو مردانہ خوشبو اور عورت کو زنانہ خوشبو۔ مردانہ خوشبو اور زنانہ خوشبو میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مرد جو خوشبو لگاتے ہیں وہ خوشبو پھیلتی ہے، اور عورت جو خوشبو لگاتی ہے وہ خوشبو پھیلتی نہیں بلکہ عورت کے جسم میں پھیلتی ہے، اور اس کے اندر ہی وہ خوشبو رہتی ہے۔ تو اس کے بعد مرد حضرات نماز پڑھنے سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے کچھ کھا لیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب نماز عید کے لیے عیدگاہ جاتے تھے تو کچھ نہ کچھ کھا لیتے تھے، مثلاً کھجور وغیرہ۔ تو اگر کھجور ہو، چھہارے ہوں یا اور بھی کوئی چیز ہو تو پہلے کھا لیں، پھر مسجد جائیں یا عیدگاہ جائیں۔ لیکن اگر کسی نے کچھ نہیں کھایا، یوں ہی عیدگاہ نماز کے لیے چلے گئے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مسجد میں یعنی عیدگاہ ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں، یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر کسی نے ایک ہی راستے سے گئے اور اسی سے واپس آ گئے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز عید مسجد میں ہو یا عیدگاہ میں پیدل جانا چاہیے اور نماز میں شریک ہونا چاہیے۔ جاتے ہوئے آہستہ سے، عید الفطر میں آہستہ سے عیدگاہ یا مسجد جاتے ہوئے تکبیر تشریق کا ورد کرنا چاہیے۔ تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ آہستہ سے عید الفطر میں ورد کرنا چاہیے، اور عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے اس تکبیر کا ورد کرنا چاہیے۔ عیدگاہ یا مسجد جانے کے بعد جب آپ وہاں پہنچیں تو وہاں جا کر نفل وغیرہ نہ پڑھیں، چونکہ عید کی نماز سے پہلے عیدگاہ میں ہو یا مسجد میں نفل نماز مکروہ ہے، اس لیے وہاں نفل نہ پڑھیں، چپ چاپ جا کے بیٹھ جائیں۔ بعض لوگ جاتے ہیں اور نفل کی نیت باندھ لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا ہوگا، ثواب ہی نہ ہوگا۔ نہیں بھائی، جس چیز کو نہیں کرنا چاہیے تو وہ چیز کرنے سے ثواب تھوڑی ہوگا، لہٰذا نفل وغیرہ نہ پڑھے۔ بعض لوگ قضا نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نفل تھوڑی پڑھتے ہیں، ہم تو قضا پڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ نماز کا قضا کر دینا، یعنی نماز کو چھوڑ دینا یوں ہی تو خود ہی گناہ ہے، اور پھر اس کا اعلان کرنا یہ دوہرا گناہ ہے نا۔ آپ جو سارے لوگوں کے بیچ میں نماز پڑھتے ہیں قضا، گویا اتنے لوگوں پر آپ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم نماز چھوڑ دیے تھے، اس کو ہم قضا کر رہے ہیں، لہٰذا آپ نماز وہاں نہ پڑھیں۔ ہاں، صاحب ترتیب کے لیے یہ ہے کہ وہ قضا نماز پڑھے، لیکن گھر پہ ہی قضا پڑھ کے پھر مسجد جائے یا عیدگاہ جائے، وہاں جا کر کوئی نفل وغیرہ یا قضا وغیرہ نہ پڑھے، خاموشی کے ساتھ بیٹھیں، اور اگر وعظ و نصیحت ہو رہی ہے تو اس کو سنیں۔ یاد رہے کہ مرد تو نماز پڑھنے جائیں گے، لیکن ہماری جو بہنیں ہیں، ہماری جو مائیں ہیں، ہماری جو بیٹیاں ہیں، تو ان کی عبادت اس دنوں کی یہ ہے کہ وہ اپنے مرد کو خوش رکھے۔ اگر شادی شدہ ہے
تو اپنے شوہر کو تیار کر کے عیدگاہ بھیجیں نماز کے لیے، اور پھر جب وہ عیدگاہ جائیں تو ان کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کریں، اور اپنے شوہر کے لیے سجیں سنوریں اور زیب و زینت کا سامان تیار کریں اور بناؤ سنگار کریں، اچھے کپڑے پہنیں، اور اپنے شوہر کے لیے منتظر رہیں۔ جب وہ نماز پڑھ کے آئیں تو فوراً ان سے مصافحہ کریں، معانقہ کریں، اور جو ہے خوشی کا اظہار کریں۔ ساتھ ہی جو ہے وہ عورتوں کے لیے نماز عید نہیں ہے، چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو یا نماز جمعہ ہو، یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، لہٰذا عورتیں نماز تو نہیں پڑھیں گی، لیکن ذرہ برابر بھی دل میں یہ خیال نہ لائیں عورت کے لیے عید الفطر کی نماز نہیں ہے۔ مرد حضرات تو نماز پڑھتے ہیں، بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ عورتیں بھی عید کی نماز پڑھتی ہیں، نہیں پڑھنا چاہیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ ساتھ ہی اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کو پیار کریں، ان کو بھی خوشی میں شامل کریں، ان کو عیدی دیں، روپے کی شکل میں ہو، مٹھائی کی شکل میں ہو، کسی نہ کسی تحفے کی شکل میں ہو، جس شکل میں ہو عیدی دیں۔ جو گھر کے بڑے حضرات ہیں وہ اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں، چھوٹوں سے پیار کریں، بچیاں ہیں انہیں بھی خوشی میں شامل کریں، انہیں بھی تحفے تحائف دیں، اور اگر چھوٹے ہیں تو بڑے لوگوں کو سلام کریں، اور ساتھ ہی عید کا مبارکباد بھی دیں، اور کسی سے اگر کوئی کینہ ہو، لڑائی ہو، تو عید کے بہانے سے ہی اس کے یہاں جائیں اور ان سے گلے مل لیں، ہاتھ ملا لیں، تاکہ کینہ بھی دور ہو جائے۔ جو پہل کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر کوئی کسی سے کینہ رکھتا ہے تو اگر 3 دن کے بعد ان دونوں میں سے کسی ایک کی موت ہو جاتی ہے تو وہ دونوں جہنم میں جائے گا، لہٰذا 3 دن سے پہلے کینہ کو مٹا کر کے آپس میں مل جانا چاہیے۔ تو اگر کسی نے ایسا نہیں کیا ہے تو عید کے بہانہ سے ہی جا کر مل لیں اور کینہ کو، بغض کو ختم کریں، تاکہ ہم اگر ایسا کریں گے تو ہمارے چھوٹے بچے بھی دیکھیں گے تو ان پر بھی یہ اچھا اثر پڑے گا، چاہے وہ ہمارے مسلمان بھائی ہوں یا ہمارے غیر مسلم بھائی ہوں، سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ انہیں بھی ہم عیدی دے سکتے ہیں، تحفے تحائف دے سکتے ہیں، اپنی خوشی میں ان کو بھی ہم شامل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے، اور اگر رمضان میں فطرہ ادا نہیں کیے ہیں تو عید الفطر کی نماز سے پہلے فطرہ بھی ادا کر دیں۔ اسی طرح دیکھا گیا ہے عید کے دن بعض لوگ غلط کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، مثلاً فلمی جو ہے فلم وغیرہ دیکھنے میں، یا اور بھی شطرنج وغیرہ کھیلنے میں، جوا وغیرہ کھیلنے میں، ان سب چیزوں سے پرہیز کریں۔ ہمارے خاص کر کے نوجوان جو لوگ ہوتے ہیں، اور نوجوان کی آج تو بڑے میں یہ لت لگ گئی ہے کہ وہ جا کر جوا کھیلتے ہیں، جا کر وہ شراب عید جیسے مبارک دن میں جو ہے وہ شراب جا کے پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں۔ تو یہ اچھی باتیں نہیں ہے، بلکہ عید کا احترام کریں، اور جو کار ثواب ہے اس کو کریں۔ خاص کر کے ماں ہو، باپ ہو، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، ان سے گلے لگیں، ان کو بھی سلام کریں، معانقہ کریں، مصافحہ کریں، ہے نا۔ لوگوں کے یہاں جائیں، ان سے ملاقات کریں، رشتہ داروں کے یہاں جائیں، اگر عید کے دن نہیں جا سکے تو عید کے صبح جائیں، اس کے تیسرے دن جائیں، چوتھے دن جائیں، لیکن جائیں، تاکہ یہ میسج جائے، یہ پیغام جائے کہ واقعی عید الفطر کی برکت سے آپس میں میل جول اور اتحاد ہوا ہے، اس کا میسج جانا چاہیے لوگوں کے اندر۔ ساتھ ہی یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ عید کے دن یا شب بارات کے دن یا عید الاضحیٰ کے دن
ان دنوں میں مچھلی نہیں کھائی جاتی ہے، لوگ نہیں کھاتے ہیں اور کھانا جائز نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو چیزیں ہمیشہ جائز ہے وہ عید میں بھی جائز ہے۔ آپ مچھلی کھائیں، گوشت کھائیں، نہیں کھائیں، آلو کھائیں، دال کھائیں، سب درست ہے، کچھ بھی کھا سکتے ہیں آپ، تو اس کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے میں پیش کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خدمت کرنے والا بنائے، آمین۔